کل کوٹلی میں ایک خونی کھیل کھیلا گیا اور وہاں پہ بھی اس کو بھی میدان جنگ بنا دیا گیا اور وہاں پہ بھی فورسز نے جو ہے وہ آپریشن کیا اور فورسز نے وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کی اور جو ہمارے پاس غیر مصدقہ اطلاعات اس کے مطابق کل بھی 6 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اور 6 لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں یہ مقامی لوگوں کی ہیں اور وہاں پہ خوف و ہراس بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سب کے سب جمع ہو رہے ہیں راول پور میں۔ یہ جو فوٹیج ہم ایک ایک کر کے آپ کو فوٹیج دکھاتے ہیں، یہ فوٹیج جو ہے یہ نشاندہی کس چیز کی کر رہی ہے؟ یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے، اس سوچ کی نشاندہی کر رہی ہے جو کہ ہمیں منیب کے میں نظر آئی، جو ہمیں 9 مئی کو نظر آئی، جو ہمیں بی چوک میں نظر آئی۔ اس میں جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں جو لگے ہوتے ہیں گلیوں میں اور مختلف عمارتوں کے باہر کیونکہ لوگوں نے سیکورٹی کے اعتبار سے لگائے ہوتے ہیں، یہ وہ کیمرے پہ لگے ہوئے ہیں تاکہ جو باہر ہوا ہے، کھیل کھیلا گیا ہے، ہولی کھیلی گئی ہے، اس کے مناظر جو ہیں وہ نہ محفوظ ہو سکے اور وہ فوٹیج نہ مل سکے اور جو باہر ہے جو ہم نے آگے کرنا ہے لہذا کیمرے توڑ دیں کیونکہ ہر چیز اندر فریم ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈنڈے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ سادہ کپڑے میں لوگ ہیں اور کچھ باقی لوگ ہیں۔ دوسری جانب یہ ایک منظر دیکھیے گا، مجھے یہ سب سے پہلے جب یہ منظر آیا میرے پاس، یہ ویڈیو آئی تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے اور میں نے یہ سمجھا یہ بارہمولہ ہے، یہ کپواڑہ ہے، میں نے سمجھا یہ سری نگر ہے اور یہ بھارتی فورسز یہ سب کچھ کر رہی ہیں جو کہ وہاں پہ ظلم کیا جاتا ہے، لیکن یہ بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں اور بختر بند گاڑیوں سے فائرنگ ہو رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہو کا عالم ہے، کرفیو نظر آ رہا ہے، ایسے ہے جیسے پورے شہر میں کرفیو ہے اور صرف موجود جو ہیں سادہ کپڑوں میں بھی جو نظر آ رہے ہیں یہ وہی فورسز کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ کل آپریشن ہوا، اب یہ خواتین کی فوٹیج ہے جی۔ اب یہاں پہ آپ ذرا آواز اس کی کھول دیں تو سمجھ آ جائے گی جی، ذرا اس کی آواز سنائیے گا جی، تو آواز اس کی آپ کو جی یہ آپ دیکھیے اس کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی، یہ آ رہے ہیں، یہ ڈالے آئے ہیں، یہ ڈالے آئے ہیں اور ڈالے آ کے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے وہ اور وہ فائرنگ کریں گے اور سیدھی سیدھے گولیاں ماریں گے اور اس کے بعد یہاں سے یہ گولیاں چل رہی ہیں اور اس طریقے سے کل یہ حرکت فرمائی گئی ہے اور یہ اس طریقے سے معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں، اگلی فوٹیج دکھائیے گا جی اور یہ ذرا آواز بھی سنوا دیجیے گا کہ وہاں پہ جو نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کل 18 دن کے مناظر ہیں، وہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ اس سے آگے دکھائیے گا، اب ایک اور بھی ہے، ایمبولینس کو بھی کل آگ لگائی گئی ہے، اس کو ذرا جی روک دیجیے گا۔ یہ کوٹلی ہے ہسپتال اور وہاں پہ شیلنگ کی گئی اور ہسپتال کے باہر اور وہاں پہ یہ گاڑی کو آگ لگائی گئی اور یہ ایمبولینس ہے جو پرائیویٹ نجی کمپنی کی ایمبولینسز ہیں جو کہ وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ وہاں کوئی مدد نہیں کر رہی بلکہ کسی کو کوئی ریلیف بھی نہیں دیا جا رہا اور اگر کوئی زخمی ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کو نہیں پہنچایا جاتا جی آگے، ہسپتال بھی پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ یہ بھی معاملات جو ہیں بڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ فوٹیجز آ رہی ہیں اور جس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو کشمیر کی کوئی اور فوٹیج ہے جی وہ بھی دکھا دیجیے گا تاکہ ہم تاکہ اس کو بتا سکیں کہ معاملہ کیا ہے اور یہ حالات جو خراب ہیں اصل مسئلہ ان کے حالات کے خراب ہونے کا ہے اور یہی چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں۔ ایک اور ویڈیو ہے جی وہ بھی آئی ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو
ابھی دکھاتے ہیں کیونکہ یہ ہاسپٹل کی ہے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کو مرہم پٹی کی جا رہی ہے اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو مدد مل سکے جی۔ تو یہ آپ کو کچھ دیر کے بعد وہ فوٹیج بھی آپ کو مل جائے گی اور ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ ان حالات کے پیش نظر یہ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کشمیر کے جو ہیں نوجوان، وہ تو ساری کی ساری یوتھ باہر آ چکی ہے۔ اب یہاں پہ پاکستان میں بھی جو طلبہ و طالبات ہیں، یونیورسٹی کے طلبہ جو ہیں، انہوں نے طلبہ و طالبات نے کام سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ میدان میں آ رہے ہیں اور انہوں نے بھی اپنا لاہ عمل تیار کر لیا۔ یہ فوٹیج ابھی آئے گی، آپ کے پاس پہنچے گی، ذرا دکھا دیجیے گا اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے تیار کر لیا ہے اپنا ساز سامان، تو وہ میدان میں اترنے والے ہیں۔ ایک ہلکی سی جھلک ہمیں 2 دن پہلے نظر آئی اور وہ صرف ایک یونیورسٹی کے طلبہ تھے، اور اگر ذرا سوچئے کہ ساری یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات اور کالجز کے طلبہ و طالبات آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور اسی لیے محسن نقوی صاحب نے، یہ دیکھیں جی، یہ فوٹیج ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جی۔ تو لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ اور اس طریقے سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت زیادہ ورسٹ ہے۔ اب آتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے۔ محبوبہ مفتی وہاں کی وزیر اعلیٰ جو ہیں، مقبوضہ کشمیر کی وزیر اعلیٰ رہ چکی ہیں اور پاکستان کا وزٹ بھی کر چکی ہیں اور پاکستان کے دورے پہ کرتے رہی ہیں اور لائک مائنڈڈ ہیں پاکستان کی، اور وہ بھی پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان، اس فلسفے کی حامی تھی، وہ آتی رہی ہیں۔ انہوں نے کل پہلا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے پاکستان میں جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم کھیلا گیا، جو خون کی ہولی کھیلی گئی، اس پر کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو آزاد کشمیر میں کیا گیا وہ قابل برداشت نہیں ہے، جس طریقے سے فورسز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو کشمیر جو ہے وہ یہاں تک آپ نے پہنچا دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں آزاد کشمیر کے لیے، اور 80 سال آزاد کشمیر سے آواز اٹھتی رہی مقبوضہ کشمیر کے لیے، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ساری کہانی ہی پلٹ دی۔ یہ ذرا سنائیے گا جی، یہ طالب علم طالبات کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنے کشمیر میں آج یہاں پہ اس لیے نکلی ہوں کہ میں اس کو انصاف مانگنے کے لیے یا جسٹس مانگنے کے لیے نہیں نکلی، بلکہ میں اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ نکلے ہو تو ہم سے دیکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ہم نکلیں گے اور ہم سے برائی نہیں آپ کے پاس، ہم جب بھی کریں گے ہم نکلیں گے، ہم آپ کے ساتھ اسٹینڈ لینے کے لیے نکلیں گے، اب ہم کو اپنے لیے تیار ہو چکے ہیں، اب ہمیں کسی کی سزا نہیں ہے۔ جی اسٹوڈنٹس بات کر رہی ہیں جی، وہ بھی ذرا سنائیے گا جی۔ عوام نہیں ہے، ہر جگہ پہ ٹائم ہوتا ہے، آپ صرف مائک کی بات کرتے پیچھے اور بھی معاملات پڑے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں بھائیوں السلام علیکم۔ ہم آپ سب جانتے ہیں ہم لوگ آج بازاروں میں نکلے ہیں تو ایکشن کمیٹی کی وجہ سے نکلے ہیں۔ ہمارے بھائی جو وہاں شہید ہو رہے ہیں، جن کے لیے وہاں کفن میسر نہیں ہے، وہ مسجدوں میں جا کے اعلان کریں کہ کفن ہمیں دیجیے۔ وہاں ان کے لیے راشن نہیں ہے، وہ راشن کا انتظام کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں جشن منا رہے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ لوگوں کو میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے وہ بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہم لوگوں کو ان کے لیے راشن، پیسے، وہ چیزیں بیچ دینی چاہیے تاکہ جس طریقے سے طالبہ کہہ رہی ہم ہیں یہاں وہ بھی یہاں رہے۔ طالبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لاشیں موجود ہیں اور ان کے لیے کفن نہیں ہے، اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں کفن دیے جائیں، اور لاشوں پہ لاشیں ہیں، کفن نہیں ہے۔ کتنا افسوسناک! اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور جو پڑتی ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی انسان کو کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو اس طرح کے مناظر ہیں۔ یہ سنائیے گا جی، بزرگ کیا کہتے ہیں، یہ ذرا سنائیے گا۔ کھا گیا کتے، مر گیا بھوکے، ساڈا حق
बिजली महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा, टमाटर महंगे, पानी महंगा, गैस महंगी, फ्रूट महंगा, कपड़े महंगे, कपड़ियां महंगियां। ये सिचुएशन है। तो अब एक तरफ ये चल रहा है और मुतालबा क्या हो रहा है, ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच चुका है, ये मामला बरतानवी पार्लियामेंट तक, यूरोपीय यूनियन तक, इंसानी हकूक़ की तंजीमों तक और अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स विंग तक और फिर ये कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तक और आलमी ज़राए इबलाग रिपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर तरीके से आलमी मीडिया दे रहा है और तमाम की तमाम सूरत हाल को बता रहा है। ड्रॉप साइट की स्टोरी बहुत ही तफसीली थी और इस तरीके से अल जज़ीरा की स्टोरी और ब्लूमबर्ग की स्टोरी, ये गार्डियन की स्टोरी, ये गैर मुल्की ज़राए इबलाग वो मुकम्मल तौर पर इसको पूरी तफसील के साथ इसकी कवरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसकी इजाज़त नहीं, लेकिन आलमी ज़राए इबलाग इसको बहुत देख रहे हैं जी और कीनली देख रहे हैं कि हो क्या रहा है और इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे जो अस्करी और सियासी हुक्मरान हैं ये मुकदमा तैयार करवा रहे हैं और बजाय इसके कि इस तरफ आते वो दूसरी बहस उन्होंने शुरू कर दी। अब आते हैं, कहते हैं कि सिस्टम तबाह हो गया। सिस्टम इसलिए तबाह ये सारी बात की जा रही है कि जनाब ये सूरत हाल है और कश्मीर हाथ से निकल रहा है और वहाँ पे फोर्सेस का कंट्रोल नहीं है और इस वक्त निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां चलाई जा रही हैं और अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो पाकिस्तान जो कश्मीर की शहरग है उसके लिए हालात जो है वो पतले हैं और कश्मीर जो है वो शहरग जो है वो लहू लहू है। उसकी रीज़न है कि सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए ये एक तो ये सीन है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तैयारियां कर रही है 5 अगस्त के लिए और अलीमा खान साहबा कल फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गई, शब कदर वगैरह में और बाजोड़ में, वहाँ पे उनका वालिहाना पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा जी कि आप निकलें, हम आपके साथ हैं, ज़रा सुनाइएगा जी, ज़रा दिखाइएगा जी आवाज़। तो ये सूरत हाल है वहाँ की। अब ज़रा जी इसके ये देख लें जी, ये नेक्स्ट और नेक्स्ट दिखाइएगा जी और बात इनकी ज़रा अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू भी सुने। तो अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि हम सभी गद्दार हैं, बलूचिस्तान वाले भी गद्दार, केपी वाले भी गद्दार, कश्मीर वाले भी गद्दार, गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने किसी और तरफ तवज्जो नहीं देनी, बल्कि हमारा फोकस ये है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और 5 अगस्त की तैयारी और 5 अगस्त के बाद जो स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है मुल्क के तूलो अर्ज़ में, पूरे मुल्क में, उसके लिए तैयारी करें और उसके लिए निकलने के लिए अपना ज़रा साजो सामान तैयार कर लें।